اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر چل رہی ہے اور آج اسی سے متعلق چند مزید باتوں کا بیان ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں فالمطلوب اما زیادت ما منعوه من الہدی والثبات علیہ او حصول المراتب المرتبۃ علیہ فاذا قالہ العارف الواصل انا به ارشدنا طریق السیر فی لتمحو عنا ظلمات احوالنا وتمیت غواشی ابداننا لنستضیء بنور قدسک فنراک بنورک۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ، سلیس ترجمہ آپ کے سامنے کروں، عبارت میں جو بات کہی گئی ہے اس کی وضاحت آپ سماعت کر لیں۔ فالمطلوب اما زیادت ما منعوه، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ بندوں کے زبان سے کہلائی گئی ہے یا بندوں کے زبان سے نازل کی گئی ہے؟ تو گویا بندوں نے اپنے اللہ کو صفات کمالیہ کے ساتھ متصف کر دیا اور اسی کے لیے عبادت اور مستعان ہونے کو خاص کر دیا، یعنی عبادت کی حقداری بھی اس کے ساتھ خاص کر دی اور استعانت بھی اس کے ساتھ خاص کر دی۔ اور جب یہ ساری باتیں حاصل ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ بندے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہدایت طلب کرنا، یہ تو ایک طرح سے تحصیل حاصل ہے، اور خاص طور سے تب جب اس طرح کی دعا ایک ایسی شخصیت کی طرف ہو جو واصل الی اللہ ہو جائے، جو ہدایت کے چوتھے مرتبے کو بھی طے کر چکا ہو، تو اب پھر اس طلب کا حاصل ہے کیا؟ کیوں وہ کہتے ہیں اہدنا؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر کوئی تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ مقصود یا تو زیادتی ہے اس ہدایت پر جو اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے، یا خود اس ہدایت پر ثابت قدم رہنا، یا اس کے بعد آنے والے مراتب کا حاصل ہونا ہے۔ یہاں مصنف نے تحصیل حاصل کے اعتراض کو اٹھانے کے لیے 3 الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ بعض شارحین نے ان تینوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ اقسام کی طرف متوجہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا، دیکھیے، زیادہ کا لفظ یہ متوجہ ہے چوتھے مرتبے کی طرف، یعنی چوتھے مرتبے والا شخص جب اہدنا کہے گا تو یہ مقصود جو ہوگا
وہ حاصل شدہ ہدایت سے زائد کا طلب کرنا ہوگا، اور ثبات کا لفظ پہلے مرتبے کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی جب پہلے مرتبے والا شخص اہدنا کہے گا تو مراد موجودہ مرتبہ پر ثابت قدم رہنا ہوگا، اور حصول مراتب متوجہ ہے دوسرے اور تیسرے مرتبے کی طرف، یعنی جب ان مراتب والے لوگ اہدنا کہیں گے تو مقصود بعد والے مرتبہ ہدایت کا حصول ہوگا یا حاصل کرنا ہوگا۔ اور بعض شارحین نے کہا ہے کہ ان تینوں لفظوں کو کسی مرتبے کے لیے مخصوص مت کیجیے بلکہ عام کر دیجیے، اس لیے کہ ہر سالک کی دو حالتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 ابتدائی حالت اور نمبر 2 انتہائی حالت۔ انتہا کی طرف اس وقت تک منتقل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابتدا درست نہ ہو جائے اور ابتدا پر ثابت قدم نہ رہ جائے۔ پس اگر کوئی سالک کسی حال کے اندر ہے تو پہلے وہ زیادتی طلب کرے گا، اور زیادتی طلب کر کے وہ انتہائی مرتبے پر پہنچے گا، اور جب انتہائی مرحلے پر پہنچ جائے گا تو اب ثابت قدمی کو طلب کرے گا، اور جب اس کے اوپر ثابت قدم ہو جائے تو اب اس کے بعد میں آنے والے مراتب کے حصول کی طلب کرے گا۔ اب وہ سالک پہلے مرتبے کا ہو یا اس کے بعد والے مراتب کا، بہر نہ ہو جس حالت کا ہے اس حالت کے علاوہ کو اہدنا سے طلب کرے گا تو تحصیل حاصل نہیں ہوگا۔ اب فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ سے مفسر خاص طور سے عارف اور واصل جب اہدنا کہے جو ہدایت کے آخری مرتبے کو پہنچ چکا ہے تو اس کے تحصیل حاصل کو دفع کرنا چاہتے ہیں کہ جب پہنچ چکا ہے آخری مرتبے پر تو اب یہاں پر اہدنا کہنے کا مطلب کیا ہے، تحصیل حاصل سے پہلے اس کا درجہ سمجھ لیجیے۔ صوفیہ کا ماننا ہے کہ اللہ کی طرف سیر کرنے کی دو قسمیں۔ سالک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا، وہی سیر کرنا۔ دو قسمیں، ایک سیر الی اللہ اور دوسرا سیر فی اللہ۔ سیر الی اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیر الی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ساری مخلوق سے، اللہ کی ساری مخلوق کی سے غافل ہو کر اور مخلوق سے متجاوز ہو کر انہیں عبور کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور سیر فی اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جمالی صفات اور جلالی صفات میں منہمک ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی بھی قوتیں عطا کی ہیں ان میں سے ہر ایک قوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی میں سے ہی کسی نہ کسی صفت کی تجلی ضرور کار فرما ہے۔ تو اب صفات باری میں منہمک ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر قوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام تجلیات کا اظہار ہو۔ سیر الی اللہ تو متناہی ہے، لیکن سیر فی اللہ یہ غیر متناہی ہے۔ سیر الی اللہ کا منتہا وصول الی اللہ ہے، کیونکہ وصول نام ہے فنا ان مشاہدت الغیر کا، کہ غیر کے مشاہدے سے کیا ہو جائے؟ فانی ہو جائے، یعنی غیر کے مشاہدے سے بالکل صرف نظر ہو بلکہ ان کو معدوم سمجھتا ہو۔ اسی وجہ سے سیدنا محی الدین ابن عربی کا کہنا ہے من شہید الخلق
شہد الخلق لا فعل لهم فقد فاز ومن شہد الخلق لا حیات لهم فقد جاز ومن شہد الخلق عین العدم فقد وصل وهذا مرتبة عین الیقین وعند هذا یتم السیر الی اللہ۔ حاصل یہ ہے کہ جس شخص نے مخلوق پر اس حیثیت سے نظر ڈالی کہ ان کو بالکل کسی فعل کا فاعل ہی نہیں سمجھتا بلکہ سارے افعال کو اللہ سے صادر ہونا سمجھتا ہے، تو وہ درجہ کامرانی کو پہنچ گیا۔ اور جس نے مخلوق پر اس حیثیت سے نظر ڈالی کہ ان کو موجود تو سمجھتا ہے مگر ان کی حیات کو حیات نہیں مانتا، تو وہ پہلے مرتبے سے اور آگے بڑھ گیا۔ اور جس نے مخلوق کو عین عدم سمجھا تب وہ درجہ وصول پر فائز ہو گیا، اور یہی مرتبہ ہے عین الیقین کا مرتبہ، اور سیر الی اللہ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور سیر فی اللہ یہ ایک غیر متناہی چیز ہے، اس لیے ہے کہ سیر فی اللہ کہتے ہیں صفات باری میں مستغرق ہو جانے کو، اور چونکہ صفات باری غیر متناہی ہیں اس لیے سیر فی اللہ بھی غیر متناہی ہوگا۔ سیر فی اللہ کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی شخص سمندر اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا، چونکہ سمندر غیر متناہی اس لیے اس شخص کے ڈوبنے کا بھی کوئی منتہا نہیں ہوگا۔ سیر الی اللہ کا جو منتہا ہے وہی سیر فی اللہ کا مبدا ہے۔ اب سنیے کہ جب واصل اہدنا کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں سیر فی اللہ کے راستے کی رہنمائی کیجیے، تاکہ ہمارے احوال کی قدورتیں ہم سے مٹ جائیں اور ہمارے جسموں کے حجابات اٹھ جائیں، تاکہ ہم تجھے تیری پاکیزگی کے نور سے تاکہ ہم تیری پاکیزگی کے نور سے روشن ہو جائیں اور تیرے ہی نور سے خود تجھے دیکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ درجہ وصول میں کچھ تاریکی اور حجاب رہ جاتا ہے۔ حجاب اس لیے رہتا ہے کہ اصول فنا کا درجہ ہے، اور اس میں ساری مخلوق کو معدوم سمجھ کر اللہ کی طرف ایک آدمی متوجہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مخلوق کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہٹ جائے گا، تو گویا فنا کے درجے میں حجاب ہے، لیکن جب سیر فی اللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں بقا ہوتی ہے، اور ساری مخلوق کو اللہ کے وجود کے ساتھ موجود مانتا ہے، یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی اتصال و انفصال نظر نہیں آتا، بلکہ سب کے اندر اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی کی طرف مولانا روم نے اشارہ کیا ہے، جملہ معشوق است عاشق پردئی، زندہ معشوق است و عاشق مردئی، کہ معشوق ہی سب ہے، عاشق تو پردے میں ہے، زندہ معشوق ہے اور عاشق مردہ ہے۔ یہاں معشوق سے مراد باری تعالیٰ ہے اور عاشق سے بندے ہیں، اور اسی کی طرف حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے۔ حدیث قدسی بڑی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، اور میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں، چنانچہ وہ میرے ہی ہاتھ سے پکڑتا ہے اور میرے ہی کان سے سنتا ہے اور میری ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو جب واصل کا مقصود اہدنا سے سیر فی اللہ کی راہوں کو طلب کرنا ہے
جو سیر اللہ میں حاصل نہیں تھی تو اب تحصیل حاصل لازم نہیں آیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ، لیکن اخیر میں بس اختصار کے ساتھ عبارت کا سلیس ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ کیا کہتے ہیں کہ فل مطلوب یعنی اہدنا میں جو طلب ہدایت ہے، اس سے مطلوب یا تو اس ہدایت میں زیادتی ہے جو ان کو عطا کی گئی ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، یا ان مراتب کا حصول ہے جو اس مرتبے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب اہدنا ایک عارف واصل کہے گا تو انا بہی اس سے مراد لے گا کہ ارشدنا طریق السیر فیک، اے اللہ ہمیں سیر فی اللہ، اپنے اندر سیر کی راہ کی رہنمائی کر۔ کیوں؟ لتمحو عنا ظلمات احوالنا، تاکہ تو ہمارے احوال کی تاریکیوں کو ہم سے مٹا دے، وتمیتا غواشیا ابداننا، اور ہمارے جسم کی قدورتوں کا ازالہ کر دے، لنستضیء بنور قدسک، تاکہ ہم تیرے قدسی نور سے روشن ہو جائیں اور خود تجھے تیری ہی نور سے دیکھیں۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل